انواع الارادہ، ارادہ کی قسمیں. المحققون یقولون الارادہ فی کتاب اللہ نوعان. جو محقق لوگ ہیں یعنی علماء میں سے، وہ کہتے ہیں الارادہ فی کتاب اللہ نوعان، اللہ کی کتاب میں ارادہ دو قسم ہے، دو قسم کا ہوتا ہے. پہلی قسم ارادہ شرعیہ اور دوسری قسم ارادہ کونیہ. اب یہاں ارادہ شرعیہ کے ساتھ اب دینیہ ایڈ کر دیجئے، مراد ایک ہی ہے. ارادہ الشرعیہ الدینیہ ہی المتضمنۃ للمحبۃ والرضا. ارادہ شرعی دینی جو ہے وہ کس کو شامل رکھتی ہے؟ کس پر مشتمل ہے؟ محبت اور رضامندی پر مشتمل ہے. جو ارادہ شرعی ہے، ارادہ شرعی دینی، وہ محبت اور رضا پر مشتمل ہے. مطلب جیسے اچھے کام کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس پر راضی ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جب بندہ کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہے، لیکن وہ ارادہ جس کو ہم شرعی کہتے ہیں، دینی کہتے ہیں. کیونکہ ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندو کے جو افعال ہے یہ مخلوق ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ شامل ہے. ایک تو بندہ ارادہ کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے سبب اختیار کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے پاس اللہ کا اس کام کو تبھی جو ہے وہ کر سکتا ہے، یا وہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کا اس میں ارادہ شامل ہو. اب یہاں جب کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ اس میں اللہ کا ارادہ شامل ہوتا ہے. کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس میں اللہ کا ارادہ شامل ہوتا ہے. لیکن کون سا ارادہ؟ ارادہ شرعیہ دینی ہے. کیونکہ وہ ارادہ شرعیہ مشتمل ہے محبت اور رضامندی پر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے کو جب کوئی بندہ کام کرتا ہے اس میں اللہ کا ارادہ شامل ہے، لیکن وہ ارادہ جو محبت اور رضامندی پر مشتمل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو پسند کرتا ہے اور اس کو جو ہے چاہتا ہے، اس پر راضی ہوتا ہے. اس لیے جو ہے وہ بندہ جو کام کرتا ہے وہ اس کو اپنا ارادہ تو ہے اس کے اندر ضروری، مجبور تو نہیں ہے، اس کا اپنا دخل ہے، اس میں اسباب کا بھی دخل ہے، اس میں اللہ کی مشیت ارادے کا بھی دخل ہے. تین چیزوں کے بعد کام کوئی ہو سکتا ہے، کام کے انجام تک پہنچتا ہے. یہاں کہہ رہا ہے کہ ارادہ شرعیہ دینیہ ہی المتضمنۃ للمحبۃ والرضا. ارادہ شرعیہ دینیہ کیا ہے، یا شرعی ارادہ کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اور دینی ارادہ. شرعی ارادہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر محبت ہو اور اس کے اندر رضامندی ہو. یعنی جو محبت اور رضامندی پر مشتمل اس کو ارادہ شرعی کہتے ہیں، شرعی ارادہ کہتے ہیں. میں نے ادارہ پڑھا تھا. والکونیہ، اب یہاں پر اس کی مثالیں جو ہے آیات سے جو ہے سمجھائے گا. یہ اس سے آپ کو جو ہے سمجھ آ جائے گا کہ آیت سے ہمارے پاس کیا ارادہ شرعی دینی جو ہے اس کی مثال آیت سے کیا ہے، اور ارادہ کونیہ کی مثال آیت سے کیا ہے. انہوں نے مطلب تھوڑا سا لیٹ کیا ہے اس کو، یہاں خود ہی بتا رہے ہیں. والکونیہ ہی شاملۃ لجمیع الحوادث. اب ارادہ کونیہ کیا ہے؟ وہ مشتمل ہے، وہ شامل کیے ہوئے ہے تمام حوادث کو. یعنی یہ شاملۃ لجمیع الحوادث، اس کے اندر شامل ہے تمام حوادث، تمام حادثات جو ہے، تمام جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ کونیہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے، لیکن اس ارادے سے جس کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں. والکونیہ تو یعنی کہ ارادہ کونیہ دینیہ کیا ہے یا قدریہ کیا ہے؟ ارادہ کونیہ کیا ہے؟ یہ شاملۃ لجمیع الحوادث، وہ تمام حوادث پر مشتمل ہے. اس سے تمام حوادث جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر، وہ اللہ کے ارادہ کونیہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ مسلمانوں کا کہنا قول المسلمین، جیسے مسلمانوں کا کہنا، مسلمان جیسے کہتے ہیں ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا ہو گیا، جو اللہ نے چاہا نہیں ہوا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہو گیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. وہذا كقوله تعالیٰ، یہ اس کی اللہ کی قول کی طرح ہے. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دینا، یشرح صدره للاسلام، اس کا دل کھولتا ہے اسلام کے لیے. فمن يريد الله ان يهديه، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، جس
کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ، اس کا دل کھولتا ہے، شرح صدر کرتا ہے اس کو، ادا اس کا دل کھولتا ہے للاسلام، اسلام کے لیے. ومن یرید، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یضلہ، گمراہ کرنا، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا دل تنگ بناتا ہے، محرج بناتا ہے، کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان میں جو ہے اس میں چڑھتا ہے، یعنی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. جس کا اللہ تعالیٰ، یعنی آیت کا مطلب ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دل اس کا جو ہے سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو جو ہے دل تنگ کر دیتا ہے. اب گویا سب یہاں پر یہ جو ہو رہا ہے، ہدایت جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اس کا دل کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ گمراہ کرانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل تنگ کرتا ہے. اب یہاں یہ آیت ارادہ کونیہ پر دلال کر رہا ہے. یہاں اس آیت سے کوئی استدلال کر سکتا ہے یا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اسلام کے لیے، وہی گمراہ کرنا جو کسی کو کرتا ہے، پھر اس کا بندے کا کیا اس میں جو ہے اس کی کیا خطا ہے؟ یہ ہم اس کو جواب دیں گے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے یہ اپنے ارادہ کونی سے کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہے، لیکن اس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں. پسند کس کو کرتا ہے؟ پسند جو اچھا ہے اس کو پسند کرتا ہے، جو اچھا نہیں ہے اس کو پسند نہیں کرتا. تو تعلقت بالضلال والاغواء، یہ ارادہ گمراہی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور بہکاوے کے ساتھ، والاغواء ایک بات ہے بہکانے کے ساتھ، کوئی بہک جاتا ہے، کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی اللہ کا ارادہ شامل ہے، لیکن ارادہ کونیہ ہے. وہذہ ہی المشیۃ، یہی مشیت ہے. فإنہ تعالی، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، ما شاء کان، جو اس نے چاہا وہ ہوتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یا جو اس نے چاہا وہ ہو گیا، یا جو اس نے جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اب یہاں پھر مزید وضاحت آئے گی، ابھی فی الحال آپ جو ہے اتنا یاد رکھے. وَأَمَّا الدِّینِیَّةُ فَكَقَوْلِهِ تعالیٰ، اب رہا دینیہ، ارادہ جو دینیہ ہے یا ارادہ شرعیہ جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ کے اس فرمان کی طرح ہے، یعنی اس کی مثال ہے یہ آیت. ارادہ کونیہ کی مثال کیا دلیل ہمارے پاس ہے؟ یہ آیت، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اب دینیہ کے متعلق جو آیت کیا ہے، ارادہ اللہ کا ایک ارادہ ہوتا ہے، وہ ارادہ دینیہ ہوتا ہے، شرعیہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے اس قول کی طرح، یعنی اس کی مثال ہے یا اس کی دلیل یہ آیت ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم سے سختی تم سے نہیں کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کرنا، وہ سختی نہیں چاہتا ہے. اور اس کے بعد دوسری آیت ہے وقولہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. یہ آیت بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد تیسری آیت ہے وقولہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمته علیکم. یہ بھی اس کی مثال ہے، ارادہ دینی یا شریعہ کی مثال. اور وقولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک آیت آپ یاد رکھیے کہ ارادہ کونیہ کی جو مثال ہے قرآن کے اندر، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدر الاسلام. اور اس کے بعد آپ ارادہ شرعیہ کی دلیل یا اس کی مثال قرآن کے اندر کیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، جیسی سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے. باقی آیت کو آپ جو ہے اس کو آپ بریکٹ میں رکھ دیجئے. یہ مطلب اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں، اگر آپ چاہیں تو سارے یاد کر لیں، لیکن ایک آیت کم از کم آپ کو یاد ہونی چاہیے جو ارادہ کونیہ پر دلال شریعہ پر دلال کرتی ہے. ایک آیت ارادہ کونیہ پر، ایک آیت ارادہ شریعہ پر آپ کو یاد کرتے ہیں. فہذہ الارادۃ، آگے کہتے ہیں فہذہ الارادۃ فی ہذہ الآیات، ان آیات میں جو ارادہ ہے، بس یہ ارادہ فی ہذہ الآیات، ان آیات میں، لیست ہی بحیث یجب مرادها، یہ اس طرح نہیں ہے، اس انداز میں نہیں ہے کہ ان کا مراد جو ہے ضروری ہے. کما فی قولی تعالی ومن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدر الاسلام، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان میں جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دینا، اس کا اسلام کے لیے دل کھولتا ہے. وقول المسلمین ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن. وہذا تقسیم جو ہے ارادے میں، یہ جو ارادے کے بارے میں جو تقسیم ہے، جو اقسام ہے،
قد ذکرہ غیر واحد من اہل السنہ، اس کو ایک سے زیادہ، ایک کے علاوہ، یعنی کہ بہت سارے لوگوں نے اہل سنت جماعت میں سے کہا ہے اس کو، یہ تقسیم جو ہے انہوں نے بیان کی ہے. وقد ذکروا ان المحبت والرضا، اور تحقیق انہوں نے بیان کیا کہ محبت اور رضامندی لیست ہی الارادہ الشاملہ لکل المخلوقات، وہ ارادہ نہیں ہے جو شامل ہے تمام مخلوقات کے لیے، یہ تمام مخلوقات کے لیے شامل نہیں ہے، یعنی کہ یہ تمام مخلوقات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. کما ذکر ذلک من ذکرہ من اصحاب احمد و ابی حنیفہ وغیرہما، جیسے کہ کما ذکر ذلک من ذکرہ، یہ عربی میں کیسے کہتے ہیں، جیسے کہ جس نے بھی ذکر کیا اصحاب احمد میں سے، احمد کے جو ہے ماننے والوں میں سے، اور ابو حنیفہ اور اس کے علاوہ شافعی، مالک، یہ سارے چاروں مذہب کے ماننے والوں نے جیسے اس کو ذکر کیا ہے. کا ابی بکر عبدالعزیز، اسی طرح سے ان کے علاوہ جو ہے اصحاب احمد یعنی احمد کے ماننے والوں کے اور ابو حنیفہ کے ماننے والوں کے علاوہ اس کو ابی بکر عبدالعزیز نے بھی ذکر کیا ہے. یہ ارادہ جو ہے اس کی تقسیم جو ہے اس کی دو قسم ہے. ابو بکر عبدالعزیز کون ہے؟ یہ حنبلی ایک عالم رہے ہیں، بہت مشہور عالم ہے حنبلی مسلک میں. وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ يَجْعَلُونَ الْمُحَبَّةَ وَالرِّضَا هِيَ الْإِرَادَةُ، اگرچہ ایک جماعت محبت اور رضامندی کو ہی ارادہ کہتے ہیں. وَالْأُولَى أَصَحُ، لیکن پہلا جو ہے منہاج میں جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا وَالْأَوَّلُ أَصَحُ، یعنی پہلا قول زیادہ بہتر ہے، زیادہ درست ہے. وہ کیا ہے کہ محبت اور رضامندی جو ہے اس میں فرق ہے. وہ تمام مخلوقات کے لیے جو ہے محبت خاص ہے، لوگوں کے لیے ہے رضامندی، اللہ کی وہ سب کے لیے شامل نہیں ہے. وہ سب کے لیے جس کے اندر جس ارادے میں محبت ہوتی ہے، رضامندی ہوتی ہے اللہ کی، وہ تمام مخلوقات کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے وہ ارادہ ہے جس کو کونیہ ہم کہتے ہیں. اب یہاں جو ہے ارادے کی جو دو قسمیں ہیں، شارٹ میں ارادہ جو اللہ تبارک تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ارادہ شرعیہ کونیہ میں مطلب کیا فرق ہے؟ آپ کو اگر کہا جائے کہ کیا فرق ہے ان کے اور اس کے درمیان؟ جی شیخ، ارادہ شرعیہ میں اللہ رب العالمین کی محبت شامل ہوتی ہے، اس میں محبت و رضا، اور جبکہ کونیہ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جتنے بھی حوادثات ہوتے ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک. ارادہ شرعیہ مطلب جو ہے ہم نے اس سے پہلے پڑھا جو ہے افعال العباد جو ہے، اس میں ہم نے کیا خلاصہ پڑھا تھا؟ افعال العباد کیا ہے؟ شیخ بندے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اللہ کی منشا شامل ہے. نہیں، افعال العباد، ہاں بالکل. جی، تو وہ مخلوق ہے نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ کہا تھا نا ہم نے. جی جی، کیا ہے وہ؟ جی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن بندے کو اختیار ہے، اس میں انسان کو اختیار ہے. اچھا، بندے کو اختیار ہے اور اللہ وہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیے ہیں. وہ بندے کے افعال خیر شر سب اللہ نے پیدا کیا، وہ جو ہے مخلوق ہے، اور بندے کے افعال جو ہے وہ معاصی سارے اللہ کی مخلوق ہے. صح؟ جی. اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو بھی انسان کرتا ہے وہ یعنی افعال جو ہے بندے کے، اس کے کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں اللہ کا ارادہ ہونا ضروری ہے. ایسے کذالک؟ جی شیخ. تو یہاں دیکھو جو ارادہ شرعیہ ہے وہ بندوں کے افعال کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے، یہاں ہم نے کہا کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ ارادہ شرعیہ سے مراد کیا ہے کہ مطلب جس کے اندر اللہ کی رضامندی اور محبت شامل ہے. جیسے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا اگر آپ بیمار ہو وغیرہ. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس کے بعد آخر میں کہہ دیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے تم سے، اللہ کا ارادہ آپ سے کیا ہے؟ آسانی. اگر آپ بیمار ہے، اگر آپ سفر میں ہے، آپ روزہ بعد میں پورا کرو. پھر اس میں کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. وہ یہ اللہ کا ارادہ جو ہے یہ شرعی ارادہ ہے، دینی ارادہ ہے، لیکن یہ بندوں کے افعال کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے روزہ رکھنا، بندے روزہ رکھے، اس کو اللہ کو پسند ہے، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے. لیکن بندوں کا جو ہے اب
یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کرے یا نہیں کرے. اگر وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ نہیں پسند کرتا ہے ان کو. یعنی وہ کام بھی اللہ تعالیٰ پسند، روزہ رکھ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جب بندے کریں گے وہ کام. جو افعال ارادہ شرعی ہے اس کا تعلق ہے بندوں کے افعال کے ساتھ. لیکن اب ارادہ کونیہ جو ہے یا ارادہ قدریہ جس کو کہتے ہیں ہم، یا ارادہ کونی، جو اللہ کا ارادہ کونی ہوتا ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے شامل ہے. اس میں بندوں کے افعال کا کوئی جو ہے اس میں اثر نہیں ہوتا ہے، اس سے بندوں کے افعال پر اثر نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جو ہے بندوں کے لیے جو مکلف بندے ہیں ان کے لیے ارادہ مشیہ ان کے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کے لیے، لیکن وہ اللہ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ جو ہے چاہے اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. جس کو لوگ چاہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چاہتا. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ اللہ کے یہ بھی ممکن نہیں کہ اللہ کی مشیت کے برخلاف ہو وہ جو برگزیدہ بندہ ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو ارادہ جو ہے یہ تکلیف کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے، جو ارادہ شرعی ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو مکلف کیا اور شرعی ارادے سے ان سے یہ چاہا، یعنی شرعاً ان سے یہ چاہا کہ وہ یہ چیز کریں اور یہ چیز نہیں کریں، یہ عمل کریں اور یہ منکر چھوڑ دیں. اور یہ ارادہ جو ہے اس ارادے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی ایک جو ہے طاقت دیا ہے کرنے پر اور نہ کرنے پر. جیسے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، صح، ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، یا تو وہ انکار کرے گا اما شاکرا و اما، یا تو وہ مانے گا یا نہیں مانے گا. مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کو راستہ دکھایا ہم نے، یا تو اس پہ چلے گا یا نہیں چلے گا. اب اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو مکلف بنا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو کسی چیز کا مکلف بنا دیا اور اپنے شرعی ارادے سے چاہا کہ یہ کریں یہ چیز. کسی چیز سے منع کیا، وہ منع کرنے بھی عبادت ہے، تو وہ شرعی ارادے سے چاہا کہ وہ اس سے وہ جو رک جائے، اس سے اپنے آپ کو پیچھے رکھے. وہ یہ ارادہ جو ہے، اس جو شرعی ارادہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے اور اس میں بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے کہ وہ اس کو کرے یا چھوڑ دے. اور اسی وجہ سے اس ارادہ، یہ جو طاقت ہے، یہ جو قدرت اللہ نے بندوں کو دی ہے کرنے کی یا نہ کرنے کی، اسی قدرت کا یا اسی طاقت کا جو اس کا تعلق ہے بندوں کے حساب کے ساتھ. بندوں کو حساب ہوگا قیامت کے دن، بندوں کو حساب لیا جائے گا، ان سے جو ہے محاسبہ کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو ایک طاقت دی تھی، اللہ نے ان کو ایک قدرت دی تھی کسی کام کو کرنے کی اور نہ کرنے کی، دونوں ان کو اختیار دیا ہوا تھا. مجبور نہیں ہے وہ جبریہ کی طرح، وہ مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس اختیار کے بنیاد پر یا اس طاقت یا قدرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندوں سے حساب لے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارادہ جو کیا لوگوں سے روزہ کے بعد کہا ان کو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ایسا کریں. لیکن ان کو اختیار، ان کو جو ہے اس کے بعد کہا کہ اگر آپ سفر میں ہو، اگر مریض ہو تو آپ بعد میں پوری آرام کر لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے. وہ کہ جو اس سے پہلے فعل ہے، جو کام ہے روزہ رکھنے کا، وہ اللہ نے بندوں سے چاہا، ان بندوں سے جو مکلف ہے، اور اپنے شرعی ارادے سے چاہا کہ یہ کرے ایسا. اور بندوں کو اختیار بھی دیا ہے، ایک طاقت دی ہے ان کو اندر، ان کو ایک طاقت دی ہے. اس کی کیا دلیل ہمارے پاس ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بندے کو اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، طاقت دی ہے کہ وہ روزہ رکھے اور نہ بھی رکھے. ان کے پاس یہ نہیں کہ وہ مجبور ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ کہے میں روزہ رکھتا نہیں ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، ایسا وہ کہہ نہیں سکتا ہے. کیونکہ وہاں یہی مقام ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے چاہا ہی نہیں روزہ رکھنا، میں کیوں کہوں گا؟ ایسا نہیں کہہ سکتا ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ آپ تقدیر سے گناہ کرنے پر آپ حجت نہیں بنا سکتے، دلیل نہیں پکڑ سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے تقدیر میں مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا رکھا ہے، اب تقدیر کی وجہ سے کوئی گناہ کو جو ہے کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ تقدیر بہرحال یہ کتاب، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں مشیت وغیرہ، ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ، یہ تقدیر کا کتاب القدر میں ہوتا ہے. یہ تقدیر
کے باب میں یہ ساری چیزیں پڑھی جاتی ہے. یہاں پہ مختصر آیا ہے، اس لیے مختصر نہ آپ کو سمجھ آنا مشکل ہے اور مجھے سمجھانا بھی مشکل ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں خلفیہ یعنی کہ بیس تھوڑی سی ہونی چاہیے تھی آپ کو، تبھی آپ کو یہ بات سمجھ آئے ارادہ کونیہ کیا ہوتا ہے، ارادہ شرعیہ کیا ہوتا ہے. جہاں پر ہم نے جب کہا کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ صرف نیکی کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے اور اس پر راضی ہوتا ہے. کیونکہ جب ایک آدمی عمل کرتا ہے، یہ جو ارادہ شرعی ہے اس کا تعلق بندوں کے افعال کے ساتھ بھی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ جو ہے چاہا کہ یہ نماز لوگ پڑھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندوں پر نماز فرض کر دی یا روزہ فرض کر دیے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے محبت کے ساتھ، اس کو رضامندی اس پر راضی بھی ہوتا ہے جو کرے گا. لیکن بندوں کو بھی اختیار دیا ہے، بندوں کے پاس بھی جو ہے طاقت ہے کسی کام کو کرنے کی نہ کرنے کی، ان کو بھی ایک جو ہے استطاعت ہے، وہ مجبور نہیں ہے. اور وہی جو ان کو اختیار دیا ہوا ہے اس اختیار کی بنیاد پر قیامت میں حساب لیا جائے گا. اگر انہوں نے وہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ارادہ شرعیہ سے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اجر دے گا. اگر انہوں نے نہیں چاہا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. اس میں جو ہے یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے مقدر میں ہے ایسے اس لیے ایسے ہوا، ایسا یہاں پہ نہیں کہا جا سکتا ہے. اب جو ارادہ کونی ہے، مثلا ارادہ کونی کیا ہے؟ ارادہ کونی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی اللہ تعالیٰ چیز چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے دنیا کے اندر کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ ضروری ہو جاتا ہے، وہ ضروری ہو جاتا ہے. اس میں جو ہے کسی وہ نہیں ہے، اس کا بندوں کے افعال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی واقعہ کوئی بھی حادثہ چاہتا ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. وہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ واقعہ نہیں، بلکہ وہ ضروری واقعہ ہوتا ہے. لیکن ارادہ شرعیہ جو ہے وہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق بندوں کے افعال کے ساتھ ہے اور اس وجہ سے وہ بندے کریں گے ہو جائے گا، کریں گے نہیں ہو جائے گا. لیکن ارادہ کونیہ جو ہے وہ لازمی طور پر واقع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو وہ ضروری ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس طرح وہ نہیں ہے، بلکہ وہ عام اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا عام ارادہ ہے. اور اس میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھی جو چیزیں ہوتی ہے کائنات کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہے، مخلوقات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی قدرت کے ساتھ جو بھی جس کا تعلق ہے. اللہ کی نے جو مخلوق بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو جو ہے یہاں ایک مطلب دنیا بنائی، پھر اس طرح سے کیا. یہ سارے اللہ کے ارادے کونی سے ہوا ہے. تو یہاں مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو اس میں وضاحت ہوئی ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک درس دینا پڑے گا، وہ آخر میں دیں گے انشاءاللہ. آپ کو سمجھ آیا میں نے کیا کہا؟ جی آگے تھوڑا سمجھاؤ. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارادہ شرعیہ میں صرف وہ چیزیں آتی ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کے اوامر اور یا اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے وہ ارادہ شرعیہ میں شامل ہے. یہ بندے کو یہاں پہ اختیار ہے کہ بندہ کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن باقی ساری چیزیں جیسے جو تقدیر میں ہیں، کسی بندے کو نقصان پہنچنا، فائدہ پہنچنا، موت، حیات یا جو بھی چیزیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے وہ سب جو ہے ارادہ کونیہ میں آتی ہے. اب کوئی سوال یعنی کسی کو اشکال نہیں ہوتا یہاں پہ نا، ارادہ کونیہ ہے. یعنی دیکھو آپ کہیں گے کہ یار جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی مقرر کر دیا کہ یہ گمراہ ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ اس طرح ہے، پھر کیا ہے؟ لو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ایک کو ہدایت دیتے، ولکن حق القول منی، لیکن میری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، میں جن اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا. اب یہاں دیکھو یہاں اشکال ہے. ہم نے ایک پہلے پڑھا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما انا بظلام للعبید، صح؟ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے دنیا کے اندر وہ عدل اور انصاف کے ساتھ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے مصلحتوں اور حکمتوں کی بنیاد پہ کرتا ہے. یہ عناوین ہے، لیکن یہ ایک جب تک نہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اس کو آپ تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے تب تک یہ بات نہیں سمجھ آ سکتی ہے. ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے عدل کے ساتھ کرتا ہے. اب یہاں اشکال جو ہے کہ اس آیت میں جو لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین وغیرہ، یہ ارادہ کونیہ ہے، یہ ارادہ شرعیہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گمراہی نہیں چاہتا ہے. لیکن آپ کہیں گے سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہہ ہی دیا کہ ولو اگر ہم چاہتے سب کو ہدایت دیتے، پھر لیکن ہمارے طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ دنیا کے مطلب قرآن بطور قرآن اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی بذریعہ قرآن، لیکن ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو
जहन्नम में जाना जिसको है वो जाएगा, मतलब आयत का यही है। अब आपका इश्काल यहाँ पे हो सकता है, फिर बंदे के हाथ में क्या है, इख्तियार कहाँ चला गया? जो बंदा, अभी हमने आपको कहा इरादा शरिया में बंदों को इख्तियार होता है, उसका ताल्लुक जो है अल्लाह ताला का जो इरादा शरई है उसका ताल्लुक बंदों के अफाल के साथ है, बंदों के अफाल के साथ है, और बंदों को भी इख्तियार दिया है, उनको ताकत दी है। सवाल पैदा होता है कि इस आयत का फिर क्या मतलब है? जैसे इसने कहा है, किसने कहा ये? मैंने कहा सुमैया? हाँ चलो, किसी ने भी कहा, कोई मसला नहीं। यहाँ इसका जवाब क्या है? देखो, असल में हम जब तक तकदीर के बारे में पढ़ते हैं, ये जो तकदीर अल्लाह ताला ने लिखी है, ये अल्लाह तबारक ताला ने जब इंसानों को आलम अरवाह में रख दिया, ले लिया एक अहद व पैमान, अलस्तु बिरब्बिकुम, इसको गौर से सुनना। उनसे कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, कहा कालू बला, उन्होंने सबने कहा बिल्कुल है। अब उसके बाद अल्लाह तबारक ताला जिसको चाहता, किसी को अगर जहन्नम में डाल देता, किसी को यहाँ डाल देता, अल्लाह ताला को पता था कि कौन ये सच कहता है, कौन नहीं कहता है, क्योंकि इख्तियार था। तो उसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने बंदों को इम्तिहान करने के लिए दुनिया में भेज दिया। उसके बाद बंदों को इम्तिहान करने के लिए दुनिया में भेज दिया। और अल्लाह तबारक ताला का देखो तकदीर के 4 मरातिब है। एक तो इल्म है, अल इल्मु, जैसे हम पढ़ते हैं कि अल किताब वल किताबा, उसके बाद है वल खल्क, फिर उसके बाद वल मशिया है, या वल मशिया वल खल्क। 4 मरातिब है तकदीर के। जब तक न चारों एक साथ आप समझेंगे, चारों एक साथ कोई मानेगा, तब तक तकदीर पर उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। और जब तकदीर पर ईमान नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। ये बात यहाँ पे समझ लिया। तकदीर का पहला मर्तबा क्या है कि अल्लाह तबारक ताला उस चीज पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला ने जो कुछ बंदा करता है या जो कुछ बंदे करेंगे कयामत तक, वो अल्लाह ताला के इल्म में पहले ही था। सबक़ इल्मुल्लाहि बिहा, अल्लाह ताला का इल्म जो है पहले ही पता था कि ये क्या करने वाले हैं। यानी आपके आने से पहले आलम अरवाह में जिन लोगों से अल्लाह ने, तमाम मखलूक़ात से अल्लाह ने आहद व पैमान लिया है कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो उन्होंने इकरार कर दिया। अब अल्लाह ताला को पता था कि इस इकरार में कौन सही है कौन नहीं है। उनको इम्तिहान के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा। दुनिया में भेजने के बाद अल्लाह ने अल्लाह को पता था कि ये बंदा क्या करने वाला है दुनिया में। इस बात को आप समझिए अच्छी तरह से। ये अल्लाह को जब इल्म था कि ये क्या करने वाला है, जब मैं इसको पैदा करूंगा, जब ये पैदा होगा, फिर इतनी उम्र 60 साल 70 साल 80 साल गुजारेगा, उन 70 साल में कितने गुनाह करेगा, कितने अच्छाइयाँ करेगा, ये अल्लाह को पता था। उस नक्शे की बुनियाद पर, उस इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने लिख दिया। दूसरा जो मर्तबा तकदीर का है वो है अल किताबा। लौह महफूज में लिख दिया कि ये बंदा शकी है, ये बंदा सईद है, ये बदबख्त है, ये नेक बख्त है, ये गुनाह करेगा, ये इस तरह से करेगा। अल्लाह ताला ने लिख दिया उसी बुनियाद पर। ये नहीं कि कोई जबर है कि जबरदस्ती लिख दिया, भाई आपको जहन्नम में लिख दिया पहले और फिर दुनिया में भेजा, ऐसा नहीं है, ऐसा तो तस्वुर नहीं है। और इसी वजह से तकदीर के मामले में समझना थोड़ा सा इस लिहाज से समझना होता है। ये जो बंदे का तकदीर लिखा हुआ है, ये उस अल्लाह के इल्म के मुताबिक लिखा गया है कि वो बंदा क्या करने वाला था दुनिया के अंदर। ये अल्लाह के इल्म में पहले ही था। कयामत तक क्या होगा कि सबको इल्म है, अल्लाह ताला सबको पता है कि अल्लाह ताला को इसका इल्म है। कौन बंदा कयामत तक क्या करेगा, कौन बंदा इस वक्त क्या करेगा, ये अल्लाह के इल्म में था। और उस इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने लिख दिया लौह महफूज में कि ये बंदा जहन्नम में जाएगा, ये बंदा ये करेगा, ये बंदा गुनाह करेगा। वही मतलब है कि अब अगर अल्लाह ताला वहां पर चाहता सबको जो है जन्नती कर देता, ये कहने का मतलब वही है कि अल्लाह ताला चाहता सबको जन्नती कर देता, या कुछ लोगों को जहन्नम में कर देता, तो लोग कहते हमको जहन्नम में क्यों कर दिया। तो वहां अल्लाह तबारक ताला ने जो फैसला लिख दिया, अल्लाह ताला ने जो फैसला तकदीर में कर दिया, मतलब है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि भाई हमने लौह महफूज में लिख दिया कि कौन कौन लोग जिन्नों और इंसानों में जहन्नम में जाएंगे। क्यों फैसला किया? क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि इनको दुनिया में जाना है और वहां पे इनको इख्तियार दिया होगा। हमने इख्तियार देने के बाद ये जो है सही रास्ता नहीं इख्तियार किए हुए, इसलिए ये जहन्नम के मुस्तहिक हो गए। उस बुनियाद पर पहले ही लिख दिया, न कि जो है इल्म के बगैर ही ऐसे लिख दिया। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। यहीं से इंशाल्लाह ये बात अगर आप समझ जाएंगे, ये मुतशाबिहात आयात जो है, जैसे ये आयत जो है ये भी मुतशाबात में से है और लोगों को इसका तशाबुह हो जाता है। लामलान जहन्नमा मिनल जिन्नति वन नास अजमाइन वलौ शिअना लअतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा। इस तरह की आयत का
لوگوں کو اشکال یہیں سے ہوتا ہے. اگر یہ بات آپ سمجھ جائیں گے تو یہ سارا ختم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ارادہ شرعی کونی سے جو چیز چاہتا ہے, جو ارادہ شرعی سے جو چیز چاہتا ہے, اور کیوں اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم لکھ دیا, اس نے کسی کو جنت لکھ دیا, یہ سارے اشکالات اسی جو میں نے آپ کو نقطہ بتایا اس کو آپ سمجھیں گے, آپ خود ہی مطلب تقدیر کے جو 4 مراتب ہے اس کو سمجھیں گے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. واضح کچھ حد تک؟ پرویز صاحب کہاں گئے آج؟ یہیں میں. چلو کوئی سوال نہیں آپ کو؟ شیخ تقدیر کے بارے میں سوال کرنے سے ڈرتے ہیں. تقدیر جو ہے سمجھنا ضروری ہے انشاءاللہ. اتنا ٹھیک ہے بس کہ اللہ تعالیٰ نے اب تقدیر کی 4 مراتب کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کیا کرے گا یہ آدمی, اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا, یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, تیسرا تقدیر کا جو مرتبہ ہے وہ ارادہ یا مشیت جس کو کہیں گے, یہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اور جو چوتھا ہے الخلق, جو بھی دنیا میں ہے یہ اللہ نے پیدا کیا, چاہے بندوں کے افعال ہے چاہے کچھ بھی ہے, یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ان چیزوں کو وہاں سے آپ سمجھیں گے تو یہاں پھر مجھے سمجھانا اچھا ہوگا. تو انشاءاللہ اس کے بعد جو مسائل ہیں, یہ ارادہ شرعیہ اور دینیہ کے بعد جو مسائل ہیں, یہ سب سے آسان مسائل ہیں اور سب سے اہم ہیں. اس میں انشاءاللہ اس طرح کے ہمارے جو ہے دقت نہیں ہوگی سمجھانے میں. اب آسان مسائل ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد یہاں تک تھوڑا کچھ ایسے مسئلے تھے جن کو شاید آپ لوگوں کو کسی کو سمجھ نہیں آیا ہوگا, کسی کو آیا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 50% لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 50 کو نہیں آیا ہوگا سمجھ. شاید میرا مطلب جو ہے اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے یہ, لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سارے لوگوں کو وہ مسائل سمجھ نہیں آئے ہوں گے کیونکہ وہ ایسے مسائل ہیں اور اتنے زیادہ ضروری نہیں ہے. لیکن میں نے جو اللہ تعالیٰ جو ہے مصلحت کی بنیاد پر جو ہے ساری چیزیں جو ہے فرض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے افعال کیا ہے, بندوں کے افعال کیا ہے, یہ کم از کم آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے. اور اللہ کے اسماء صفات کیا ہے, کن لوگوں کی کس طرح لوگ تعویل کرتے ہیں اس کے اندر, اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں گے. ویسے عقیدے میں آپ پڑھیں گے, لیکن اس کے بعد والے مسائل کچھ ہیں انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے جلدی پڑھیں گے اور وہ آسان ہے, اس کے بعد مشکل نہیں ہے. ابو عبیدہ کیا کہہ رہا؟ جی شیخ جزاک اللہ. سر سمجھ آ جاتی ہے لیکن وہ بیان کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ مطلب واضح کرنا خود تو سمجھ جاتی ہے. یعنی آپ کا جو تعبیر ہے ایکسپریشن تھوڑا سا مشکل ہے ایکسپریس کرنا, لیکن یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ مسائل ہی ویسی ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو آخر میں مین پوائنٹ جو ہے اس کو یا تو لکھ کے دوں گا یہاں تک جو ہم نے پڑھا انواع الارادہ تک, انواع الارادہ تک میں لکھ کے دوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ خود ہی کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیخ بارک اللہ فیک. انواع الارادہ تک جو ہے یہاں آج تک کے درس تک جو ہے میں انشاءاللہ جو بھی میں نے پڑھایا میں اس کا خلاصہ جو ہے آپ کو کچھ صفحات میں آخر میں دوں گا انشاءاللہ. آپ نہیں لیکن اس کے بعد آپ خود ہی محنت کریں کیونکہ اس کے بعد مسائل عام بھی ہے اور مطلب ضرورت بھی ہے زیادہ, اس کو جو ہے آپ دھیان دیں. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. بارک اللہ.